تمہیں کیا لگا تھا فریحہ زمان کہ تم مجھ پر کیچڑ اچھالو گی اور میں خاموشی سے اپنے کپڑے جھاڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا؟ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب میں تمہاری زندگی کا وہ فیصلہ کروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ ہاشم سکندر کا وعدہ ہے۔ آج سے تمہاری پہچان میری مرضی کی محتاج ہے۔ ہاشم سکندر کی آواز میں ایک سرد اور کاٹدار غصہ تھا اور اس کی تیز نگاہیں فریحہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ مجھے تم جیسے مغرور اور گھٹیا انسان سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ تم نے ایک بے گناہ عورت کی زندگی برباد کی ہے۔ میں ایک صحافی ہوں اور میں تمہیں اس معاشرے میں بے نقاب کر کے رہوں گی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فریحہ نے بغیر کسی خوف کے اپنا سر اٹھایا اور انتہائی نفرت بھرے لہجے میں اسے سیدھا جواب دیا۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے لٹل گرل۔ اب تم میری قید میں رہو گی اور یہ دنیا سمجھے گی کہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اب جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ہاشم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور انتہائی پروکار انداز میں مڑ کر چلنے لگا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب ہاشم سکندر، جو کہ ایک انتہائی کامیاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کا بانی تھا، فریحہ کے گھر پہنچا۔ فریحہ کا سوتیلا بھائی ہاشم کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھا اور اس نے کمپنی کے خفیہ فنڈز میں کروڑوں روپے کا غبن کیا تھا۔ ہاشم نے اپنی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس غبن کو پکڑا تھا۔ جب ہاشم نے اسے نوکری سے نکالنے اور پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تو سوتیلے بھائی نے انتہائی گھٹیا حرکت کی اور ہاشم کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنی جوان اور خوبصورت بہن فریحہ کے رشتے کی پیشکش کر دی۔ ہاشم اس پیشکش کو ٹھکرانے اور فریحہ کے سامنے اس کے بھائی کا اصل چہرہ لانے کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ فریحہ کے گھر کا ڈرائنگ روم کشیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ ہاشم سکندر صوفے پر انتہائی پروکار انداز میں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ فریحہ کا سوتیلا بھائی اسد خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ فریحہ کو یقین دلا چکا تھا کہ ہاشم ایک ظالم شخص ہے جو ان کی خاندانی جائیداد ہڑپنا چاہتا ہے۔ تم یہاں کس حیثیت سے آئے ہو ہاشم سکندر؟ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میری بہن تم جیسے انسان سے شادی کرے گی؟ اسد نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ فریحہ کو یقین دلا سکے۔ اپنی آواز نیچی رکھو اسد۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور تم نے مجھے کیا پیشکش کی تھی۔ ہاشم نے انتہائی سرد اور وارننگ دینے والے انداز میں کہا اور صوفے کی پشتے ٹیک لگا لی۔ میرے بھائی سے اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ فریحہ جو اپنے بھائی کی مکاری سے بالکل لا علم تھی، غصے سے آگے بڑھی اور ہاشم کو سخت نظروں سے دیکھا۔ تمہاری جائیداد کی قیمت میری کمپنی کے ایک دن کے منافع کے برابر بھی نہیں ہے مس فریحہ زمان۔ تم حقیقت سے بالکل بے خبر ہو۔ ہاشم نے انتہائی سکون سے جواب دیا، لیکن اس کی باتوں میں ایک واضح طنز موجود تھا۔ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں اور مجھے سچائی جاننے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک عیاش اور برے انسان ہو۔ فریحہ نے ہاشم کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی کھرے انداز میں کہا اور اپنی جگہ پر تن کر کھڑی ہو گئی۔ ہاشم نے جیسی اپنی بات شروع کرنی چاہی اور اسد کی چوری کا ثبوت دکھانا چاہا، فریحہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس عورت کو پہچانتے ہو تم؟ یہ تمہاری پہلی بیوی ہے جسے تم نے دھکے دے کر نکال دیا ہے اور اب تم مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہے ہو۔ فریحہ نے ہاشم پر سیدھا الزام لگایا اور اس کی آواز میں ایک فاتحانہ گونج تھی۔ ہاشم کے لیے یہ الزام بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کیونکہ وہ اس عورت کو جانتا تھا، لیکن وہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ ہاشم کچھ بولتا، ڈرائنگ روم میں کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگیں۔ فریحہ نے پہلے اپنے صحافی دوستوں کو بلا رکھا تھا۔ یہ ہے اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین جو ایک بے بس عورت اور اس کے بچے کا حق کھا کر بیٹھا ہے۔ یہ ایک بے حس انسان ہے۔ فریحہ نے بھرپور اعتماد کے ساتھ میڈیا کے سامنے ہاشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر ہاشم، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ کیا یہ واقعی آپ کی بیوی ہے؟ ایک صحافی نے اپنا مائک ہاشم کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے تیز آواز میں سوال کیا۔ ہاشم نے کوئی صفائی نہیں دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ بولا تو اس عورت کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے کیمروں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر فریحہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ تم نے آج وہ غلطی کی ہے جس کا خمیازہ تمہیں بہت جلد بھگتنا پڑے گا۔ یہ میری خاموشی تمہاری جیت نہیں ہے۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور انتہائی سرد نظروں سے فریحہ کو دیکھتے ہوئے دھیمی لیکن خطرناک آواز میں کہا، تمہاری دھمکیوں سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تم اب اس شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ فریحہ نے ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کیا اور میڈیا کے کیمرے مسلسل چل رہے تھے۔ ہاشم نے بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے واپسی کا راستہ لیا۔ اس کا باڈی گارڈ اس کے ساتھ تھا اور ہاشم کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔
اس کے دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ بن چکا تھا۔ اگلی شام فریحہ اپنے دفتر سے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کی گاڑی شہر کی مصروف سڑک سے نکل کر ایک سنسان روڈ پر آ چکی تھی۔ اچانک دو کالی گاڑیوں نے اس کی گاڑی کا راستہ روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگ کون ہو اور میری گاڑی کا راستہ کیوں روکا ہے؟ فریحہ نے غصے سے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے چلائی، لیکن اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہاشم کے باڈی گارڈ نے فریحہ کو انتہائی تیزی سے اس کی گاڑی سے نکالا اور بغیر کوئی جواب دیے اسے ہاشم کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ فریحہ نے چیخنے اور مزاحمت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ہاشم گاڑی کی پچھلے سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے فریحہ کے ہاتھ سختی سے پکڑ لیے۔ مجھے چھوڑ دو، تم ایک مجرم ہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ ہاشم سکندر، فریحہ نے ہاشم کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہوئے زور سے چلائی۔ تمہاری آواز اس گاڑی سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے اپنی توانائی ضائع مت کرو۔ اب چپ چاپ بیٹھو، ورنہ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ ہاشم نے فریحہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بالکل سپاٹ اور بے رحم لہجے میں وارننگ دی۔ گاڑی شہر سے باہر ایک سنسان علاقے میں موجود ایک عالیشان فارم ہاؤس میں رکی۔ فارم ہاؤس کے چاروں طرف مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ ہاشم نے فریحہ کو گاڑی سے نکالا اور سختی سے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں پہلے سے ایک قاضی موجود تھا اور نے کہا کہ کاغذات میز پر رکھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، میں ان کاغذات پر ہرگز دستخط نہیں کروں گی۔ فریحہ نے میز پر رکھے کاغذات کو دیکھ کر انتہائی غصے اور خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم ان کاغذات پر دستخط کر دو یا پھر میں تمہارے سوتیلے بھائی کو اسی وقت گولی مار دوں گا اور تمہارا صحافت کا کریئر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دوں گا۔ ہاشم نے اپنی جیب سے فون نکالا اور فریحہ کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں اسد کے سر پر ایک گارڈ نے بندوق رکھی ہوئی تھی۔ ہاشم کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ تم ایک حیوان ہو، تم میرے بھائی کو مار کر بھی مجھ سے یہ سب نہیں کروا سکتے۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنی ہمت برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں فریحہ زمان۔ اگر اگلے 1 منٹ میں تم نے دستخط نہیں کیے تو اسد کی لاش تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ہاشم نے اپنا فون بند کیا اور نکاح نامہ فریحہ کے سامنے سرکا کر سختی سے اسے قلم تھما دیا۔ فریحہ کو مجبوراً روتے ہوئے دستخط کرنے پڑے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ ہاشم کو انتہائی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ قاضی نے نکاح پڑھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد ہاشم فریحہ کو اپنے جدید ترین سمارٹ ہاؤس لے آیا۔ یہ گھر مکمل طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر چلتا تھا اور اس کی تعمیر کسی قلعے سے کم نہیں تھی۔ ہاشم نے فریحہ کو گاڑی سے نکالا اور مین دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سسٹم نے ہاشم کا چہرہ اسکین کیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر چلو، اب یہ تمہاری دنیا ہے اور میری اجازت کے بغیر تم اس دروازے سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ ہاشم نے فریحہ کو اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے انتہائی سرد اور حتمی انداز میں کہا، تم مجھے اس طرح قید نہیں کر سکتے، میرے دوست اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ لیں گے اور تم جیل میں ہوگے۔ فریحہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا اور غصے سے مڑ کر ہاشم پر چلائے۔ ہاشم نے فریحہ کے ہاتھ سے اس کا فون چھین لیا اور اسے صوفے پر پھینک دیا۔ گھر کا ہر دروازہ اور کھڑکی وائس کمانڈ اور فیس آئی ڈی سے کنٹرول ہوتی تھی۔ اس گھر کا نظام تمہاری سوچ سے زیادہ جدید ہے۔ یہاں میری آواز کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تمہارا فون اب میرے پاس رہے گا۔ ہاشم نے فریحہ کا فون اپنی جیب میں ڈالتے اسے ایک بڑے کمرے کی طرف دھکیلا۔ میں تمہارے خلاف عدالت میں جاؤں گی۔ یہ زبردستی کا نکاح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فریحہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی نفرت سے ہاشم کی طرف دیکھا اور اپنے آنسوں کو گرنے سے روکا۔ اب تم میری بیوی ہو اور یہ دنیا سمجھے گی کہ ہم ہنی مون پر ہیں۔ تم نے جو تماشا میڈیا پر لگایا تھا اب اس کی قیمت تم اپنی آزادی سے ادا کرو گی۔ ہاشم نے سخت لہجے میں فریحہ کو بتایا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ فریحہ نے غصے سے دروازے پر مکے مارے اور زور زور سے چلائے، لیکن جدید سیکیورٹی سسٹم کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ دروازہ ساؤنڈ پروف تھا اور اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ہاشم اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر اپنے کنٹرول روم کی طرف چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فریحہ کو اس قید میں 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ گھر کے اندر آزادانہ گھوم سکتی تھی، لیکن مین گیٹ اور بیرونی دروازے اس کے لیے لاک تھے۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ ہر کھڑکی پر سمارٹ بلائنڈز تھے جو صرف ہاشم کے فیس آئی ڈی سے کھلتے تھے۔ میں اس طرح ہار نہیں مان سکتی۔ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا یا پھر اس شخص کے خلاف کوئی ایسا ثبوت جو اسے تباہ کر دے۔ فریحہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے انتہائی پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی، لیکن ہار ماننے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
اس نے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن گھر کا وائی فائی ہاشم کے پرسنل سرور سے منسلک تھا، جو ہر بیرونی رابطے کو بلاک کر دیتا تھا۔ وہ اپنے صحافی دوستوں کو کوئی ای میل کا پیغام نہیں بھیج سکتی تھی۔ فریحہ ایک نڈر صحافی تھی اور ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قید میں رونے دھونے کی بجائے ہاشم کے خلاف کوئی ایسا ثبوت ڈھونڈے گی جس سے وہ اس ظالم انسان کو قانون کے کٹہرے میں لا سکے۔ اگر تم مجھے قید رکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ میں ٹوٹ جاؤں گی تو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو ہاشم سکندر۔ میں تمہاری اس جدید قید کو تمہارے ہی خلاف استعمال کروں گی۔ فریحہ نے حال میں لگے سیکیورٹی کیمرے کی طرف سیدھا دیکھتے ہوئے انتہائی غصے اور اعتماد سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم اسے سن رہا ہوگا۔ ہاشم اپنے کنٹرول روم سے سیکیورٹی کیمروں کے ذریعے فریحہ کی ہر بات، ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر فریحہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ فریحہ کیسے غصے میں چیزیں پٹختی ہے اور پھر خود ہی انہیں ٹھیک کرتی ہے۔ ہاشم کو اس کی آنکھوں میں کوئی لالچ یا مکر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ایک سچی بغاوت نظر آتی تھی۔ تمہاری یہ بغاوت بہت جلد دم توڑ دے گی فریحہ۔ جب تمہیں حقیقت کا علم ہوگا تو تم خود اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکو گی۔ ہاشم نے اسکرین پر فریحہ کے پرعزم چہرے کو دیکھتے ہوئے انتہائی سرد مہری سے اپنے آپ سے کہا اور کافی کا سپ لیا۔ ہاشم کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ شاید فریحہ واقعی اپنے سوتیلے بھائی کے فراڈ سے لا علم ہے، اور اس نے جو کچھ میڈیا کے سامنے کیا وہ محض اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ لیکن ہاشم نے اپنے رویے میں کوئی نرمی نہیں لائی اور وہ فریحہ کے سامنے ہمیشہ ایک بے رحم شخص ہی بنا رہا۔ اس کا مقصد فریحہ کو اذیت دینا نہیں بلکہ اسے سچائی دکھانا تھا اور اسے محفوظ رکھنا تھا۔ ایک رات کھانے کی میز پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مکمل خاموشی تھی۔ ہاشم خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا جبکہ فریحہ نے اپنی پلیٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا اس گھر کا کھانا تمہارے معیار کے مطابق نہیں ہے؟ ہاشم نے فریحہ کی طرف دیکھے بغیر انتہائی اسپاٹ اور بے تاثر لہجے میں سوال کیا۔ مجھے تمہارے پیسوں کا کھانا نہیں کھانا۔ میں ایک قیدی ہوں اور قیدیوں کو بھوکا مارنا تو تم جیسے ظالم انسان کا پسندیدہ مشغلہ ہوگا۔ فریحہ نے کھانے کی پلیٹ کو غصے سے پرے دھکیل دیا اور ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کڑکدار آواز میں جواب دیا۔ اپنی صحت خراب کر کے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ کھانا کھا لو۔ ہاشم نے نہایت سکون سے پانی کا گلاس پیا اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم ایک بزدل انسان ہو جو عورتوں کو قید کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہوتی تو تم میرا مقابلہ باہر کی دنیا میں کرتے۔ فریحہ نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور انتہائی طنزیہ اور نفرت بھرے انداز میں ہاشم کو للکارا۔ طاقت کا مظاہرہ وہ ہوتا ہے جو تم نے میڈیا کے سامنے جھوٹ بول کر کیا تھا فریحہ زمان، اور بزدل وہ ہے جو حقائق جانے بغیر کسی پر کیچڑ اچھال دے۔ ہاشم نے چھری کا آنٹا میز پر رکھا، فریحہ کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے انتہائی کاٹدار اور غضبناک لہجے میں اسے جواب دیا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تم نے اس عورت کی زندگی برباد کی ہے اور میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا ہے۔ فریحہ نے دوبارہ اس پر اس عورت کی زندگی برباد کرنے کا الزام لگایا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا یقین تھا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید درد ابھرا، جیسے کسی نے اس کی کھلی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، لیکن اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور فریحہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم حقیقت کا 1% بھی نہیں جانتی۔ جس دن تمہیں سچ معلوم ہوگا تم اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پر پچھتاؤ گی۔ ہاشم نے انتہائی سختی سے اور ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا اور ڈائننگ روم سے باہر نکل گئے۔ فریحہ ہاشم کے جانے کے بعد وہیں کھڑی رہی۔ ہاشم کی آنکھوں میں نظر آنے والا وہ لمحہ بھر کا درد اس کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور اپنے ارادے کو مزید پختہ کر لیا۔ یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ وہ مجھے کنفیوز کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کسی صورت اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ مجھے اس گھر سے ثبوت تلاش کرنے ہوں گے، فریحہ نے اپنے آپ سے حتمی انداز میں کہا اور ہاشم کی لائبریری کی طرف قدم بڑھا لیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاشم کا لیپ ٹاپ جو وہ لائبریری میں چھوڑ جاتا ہے وہی اس کے سارے رازوں کی چابی ہے۔ اسے بس اس لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ اگلی صبح اسمارٹ ہاؤس میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ فریحہ جانتی تھی کہ ہاشم بدھ کے روز اپنی غیر ملکی برانچز کے ساتھ طویل ورچوئل میٹنگز کرتا ہے اور اس دوران وہ کنٹرول روم سے باہر نہیں آتا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا وہ پچھلے 2 دن سے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور راہداری عبور کرتے ہوئے لائبریری کے بھاری شیشے والے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ دروازہ خوش قسمتی سے کھلا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور سیدھا ہاشم کی مخصوص میز کی طرف بڑھی جہاں اس کا سلور رنگ کا جدید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ آج میں تمہارے سارے راز دنیا کے سامنے لاؤں گی ہاشم سکندر۔ تم نے غلط لڑکی سے دشمنی مول لی ہے۔ فریحہ نے لیپ ٹاپ کی سکرین کو آن کرتے انتہائی پرعزم اور غصے بھرے لہجے میں اپنے آپ سے کہا۔ اب سکرین پر پاس ورڈ کا پرومپٹ جگمگا رہا تھا۔
فریحہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھی اور وہ لوگوں کی نفسیات کو پڑھنا بخوبی جانتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ہاشم کی تاریخ پیدائش اور اس کی کمپنی کا نام ملا کر ٹائپ کیا۔ اسکرین پر سرخ رنگ میں غلط پاس ورڈ کا ایرر آ گیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تم اتنے بھی سیدھے نہیں ہو کہ عام سا پاس ورڈ رکھوں، مجھے کچھ مختلف سوچنا ہوگا۔ فریحہ نے اپنی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلاتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا۔ اسے یاد آیا کہ پریس کانفرنس سے پہلے جب اس نے ہاشم پر ریسرچ کی تھی تو اسے معلوم ہوا تھا کہ ہاشم کو ایک خاص روسی مصنف بہت پسند ہے۔ اس نے اس مصنف کا نام اور ہاشم کی کمپنی کی بنیاد رکھے جانے کا سال ملا کر ٹائپ کیا۔ ایک ہلکی سی بیپ کی آواز آئی اور اسکرین ان لاک ہو گئی۔ آخرکار تم میری گرفت میں آ ہی گئے ہو مسٹر پرفیکٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری شرافت کے پیچھے کون سے سیاہ راز چھپے ہیں۔ فریحہ کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری اور اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ کے مختلف فولڈرز کو کھولنا شروع کیا۔ لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو مختلف کیٹیگریز میں بٹی ہوئی تھی۔ فریحہ نے کمپنی کی فائلوں کو چھوڑ کر پرسنل فولڈرز کی طرف رخ کیا۔ اچانک اس کی نظر ایک فولڈر پر پڑی جس کا نام امانت رکھا گیا تھا۔ یہ فولڈر باقی تمام فولڈر سے الگ تھا اور اس پر ایک لاک کا نشان بنا ہوا تھا جو لیپ ٹاپ ایک ان لاک ہونے کے باعث سب کھل چکا تھا۔ امانت، تم جیسے بے حس انسان کی ڈکشنری میں اس لفظ کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ فریحہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس فولڈر پر کلک کیا اور اس کے اندر موجود فائلوں کی فہرست سامنے آ گئی۔ جیسے اس نے پہلی فائل کھولی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسکرین پر ایسی عورت اور بچے کی واضح تصاویر موجود تھیں جنہیں اس نے پریس کانفرنس میں ہاشم کے خلاف استعمال کیا تھا۔ فریحہ نے تیزی سے اگلی فائل پر کلک کیا۔ یہ کچھ قانونی دستاویزات کی اسکین کاپیاں تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو جائیداد کے تنازع کے کاغذات ہیں اور یہ موت کا سرٹیفکیٹ کس کا ہے؟ فریحہ نے اسکرین کے قریب ہوتے ہوئے انتہائی الجھن اور بے چینی سے کہا۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ موت کا سرٹیفکیٹ ہاشم کے سب سے قریبی دوست کا تھا جو ایک کار حادثے میں جان کی بازی ہار چکا تھا۔ فریحہ نے اگلی فائل کھولی جس میں ایک تفصیلی رپورٹ موجود تھی۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ہاشم کے دوست کی موت کے بعد اس عورت کے سسرال والوں نے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس عورت اور اس کے معصوم بچے کو مارنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہ ہاشم تھا جس نے عین وقت پر پہنچ کر ان کی جان بچائی تھی اور انہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کوئی کہانی ہو سکتی ہے جو اس نے خود کو بچانے کے لیے بنائی ہو۔ فریحہ نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے انکار میں سر ہلایا لیکن اس کی آواز میں اب وہ پرانا یقین باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ویڈیو فائل پر کلک کیا۔ ویڈیو میں وہی عورت کیمرے کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور ہاشم کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ عورت بتا رہی تھی کہ اس طرح ہاشم نے اپنے دوست کی امانت کو سنبھالا اور انہیں ایک نئی زندگی دی۔ عورت کے الفاظ واضح تھے کہ ہاشم ان کے لیے ایک فرشتے سے کم نہیں تھا جو ان کے تمام اخراجات اٹھا رہا تھا اور انہیں دشمنوں سے چھپا کر رکھے ہوئے تھا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کس بنیاد پر اتنے عظیم انسان کو سرعام ذلیل کیا؟ فریحہ کے ہاتھ سے ماؤس چھوٹ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر انتہائی دکھ اور صدمے کے عالم میں کہا۔ فریحہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جب اس نے ہاشم پر کیمروں کے سامنے غلیظ الزامات لگائے تھے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ہاشم نے میڈیا کے سامنے کوئی صفائی کیوں نہیں دی تھی۔ اگر ہاشم سچ بول دیتا تو پوری دنیا اور اس عورت کے دشمنوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں چھپی ہوئی ہے اور اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو جاتا۔ ہاشم نے اس بیوہ اور یتیم بچے کی حفاظت کے لیے اپنی برسوں کی بنائی ہوئی عزت اور ساکھ کو مٹی میں مل جانے دیا۔ تم کتنے بڑے محافظ ہو ہاشم، اور میں کتنی احمق اور ظالم لڑکی ہوں جس نے سچائی جانے بغیر تمہاری کردار کشی کی۔ فریحہ وہیں کرسی سے نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس کا سارا غرور اور سچائی کا دعویٰ ریت کی دیوار کی طرح گر چکا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ہاشم نے اسے اغوا کیوں کیا تھا۔ ہاشم اسے خاموش کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ باہر رہ کر مزید کوئی ایسا بیان نہ دے جس سے اس بیوہ عورت کی لوکیشن ٹریس ہو سکے۔ ہاشم کی سختیاں اور اس کا سرد رویہ دراصل ایک ڈھال تھا جس کے پیچھے وہ کئی زندگیاں بچا رہا تھا۔ اور فریحہ کو اپنے صحافی ہونے پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس نے تحقیق کے بغیر ایک سنی سنائی بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے اسے سچ بتانا ہوگا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فریحہ نے زمین سے اٹھتے ہوئے آنسو صاف کیا اور اس کی آواز میں ایک شدید ندامت تھی۔ وہ بھی مڑنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر موجود ایک اور فولڈر پر پڑی جس پر ریڈ فلیگ یعنی سرخ رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ فریحہ کے صحافتی ذہن نے ایک بار پھر اسے روکا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس فولڈر میں کیا ہے۔ اس نے واپس کرسی پر بیٹھ کر اس ریڈ فلیگ والے فولڈر پر کلک کیا۔ یہ میری کمپنی کے آڈٹ کی رپورٹس کیوں ہیں اور یہاں اسد کا نام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ فریحہ نے فولڈر کے اندر موجود فائلوں کے نام پڑھتے ہوئے انتہائی حیرت اور شک کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ فریحہ نے ایک فائل کھولی جو کہ ہاشم کی کمپنی کے خفیہ ای میلز کا ریکارڈ تھا۔
فریحہ نے جب پہلی ای میل پڑھی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ای میل اس کے اپنے سوتیلے بھائی اسد کی طرف سے ہاشم کی سب سے بڑی حریف کمپنی کے سی ای او کو لکھی گئی تھی۔ فریحہ نے تیزی سے اگلی ای میل کھولی۔ یہ ناممکن ہے، اسد ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ کسی کے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فریحہ کی آنکھیں سکرین پر جم گئی اور اس نے ناقابل یقین انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن سکرین پر موجود حقائق انتہائی بھیانک تھے۔ اس کے سوتیلے بھائی نے ہاشم کی کمپنی کے سب سے اہم اور نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروجیکٹ کا سارا خفیہ کوڈ چوری کر کے اس حریف کمپنی کو کروڑوں روپے کے عوض بیچ دیا تھا۔ ای میلز میں اسد نے واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ ہاشم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کمپنی کے فنڈز میں بھی غبن کر رہا ہے۔ فریحہ نے ایک اور فولڈر کھولا جس میں بینک کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ تھا۔ اسد کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل ہوئے تھے اور یہ سب ہاشم کی کمپنی کا پیسہ تھا۔ اسد، تم نے صرف ہاشم کو نہیں بلکہ مجھے اور پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ تم ایک مجرم ہو، ایک غدار ہو۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ غصے اور صدمے سے کانپنے لگی۔ اس کے لہجے میں شدید تکلیف اور کرب تھا۔ فریحہ کو پوری کہانی شیشے کی طرح صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم اسد کا فراڈ پکڑ چکا تھا اور اسد کو جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے ہاشم کو بلیک میل کرنے کے لیے فریحہ کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ اسد جانتا تھا کہ فریحہ ایک نڈر صحافی ہے اور اگر وہ ہاشم کے خلاف کھڑی ہو گئی تو ہاشم دباؤ میں آ کر اسد کو معاف کر دے گا۔ فریحہ اپنے ہی بھائی کے بچھائے ہوئے جال میں مہرے کی طرح استعمال ہوئی تھی۔ میں جس بھائی کو معصوم سمجھ کر اس درندے سے بچانے نکلی تھی وہ خود ایک درندہ نکلا، اور جس انسان کو میں نے ظالم سمجھا وہ سب سے بڑا سچا نکلا۔ فریحہ نے سکرین کو دیکھتے انتہائی تلخ اور دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے وہ تمام ای میلز اور آڈٹ رپورٹس ایک یو ایس بی ڈرائیو میں کاپی کی جو لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑی تھی۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی اس کمرے میں نہیں رک سکتی تھی۔ اسے حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے جس شخص کو سب سے زیادہ تکلیف دی تھی اسے اسی شخص کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا تھا۔ میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہاشم کا سامنا کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ مجھے جان سے مار دے۔ میں اس کی سزا کی حقدار ہوں۔ فریحہ نے یو ایس بی اینڈ ڈرائیو کو اپنی مٹھی میں سختی سے بند کیا اور لیپ ٹاپ کو وہیں کھلا چھوڑ کر کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ وہ سیدھا ہاشم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کی میٹنگ ختم ہونے والی ہوگی۔ آج اسے اپنے غرور اور اپنی صحافت دونوں کی موت کا اعلان کرنا تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا سب سے بڑا تماشا لگایا تھا اور اب اسے خود ہی اس تماشے کا انجام لکھنا تھا۔ فریحہ کے تیز قدموں کی آواز اسمارٹ ہاؤس کی خاموش اور لمبی راہداری میں گونج رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ یو ایس بی ڈرائیو سختی سے بند تھی جس میں اس کے سوتیلے بھائی کے جرائم اور ہاشم کی بے گناہی کے تمام ثبوت موجود تھے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور دل نے دامت کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا ہاشم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہاشم اپنی ورچوئل میٹنگ ختم کر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ فریحہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے سب دیکھ لیا ہاشم، مجھے سچائی کا علم ہو گیا ہے۔ میں اس دنیا کی سب سے بڑی بے وقوف اور احمق لڑکی ہوں جس نے اپنے مجرم بھائی کے لیے ایک سچے انسان کو رسوا کر دیا۔ فریحہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہاشم کے سامنے سر جھکا دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے انتہائی کربناک آواز میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ تم نے کیا دیکھ لیا فریحہ؟ اور تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھ کیوں جوڑے ہیں؟ ہاشم فریحہ کی اس غیر متوقع حالت اور بہتے آنسو پر مکمل طور پر حیران رہ گیا اور اس نے فوراً آگے بڑھ کر فریحہ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کیا۔ مجھے وہ امانت والا فولڈر بھی مل گیا اور اسد کی کرپشن کی تمام فائلیں بھی مل گئی۔ مجھے معاف کر دیں ہاشم، میں نے سچائی جانے بغیر آپ کو اتنا بڑا دکھ دیا ہے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ فریحہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا لہجہ شرمندگی کے انتہا کو چھو رہا تھا۔ تمہیں میری پرسنل فائلوں تک رسائی کیسے ملی فریحہ؟ کس نے تمہیں میرا لیپ ٹاپ کھولنے کی اجازت دی تھی؟ ہاشم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اپنی پرائیویسی ٹوٹنے کا غصہ آیا، لیکن فریحہ کے بہتے آنسو ٹوٹے ہوا انداز دیکھ کر وہ غصہ تیزی سے پگھلنے لگا۔ میں نے آپ کا لیپ ٹاپ چیک کیا تھا کیونکہ میں آپ کو مجرم ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا اپنا خون ہی غدار نکلے گا اور آپ ایک محافظ ثابت ہوں گے۔ فریحہ نے روتے ہوئے اقرار کیا اور شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ ہاشم سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں پا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے بھائی کی جرائم میں شریک نہیں ہو فریحہ، لیکن میڈیا کے سامنے جو تماشا تم نے لگایا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھوں، ورنہ حالات بہت خراب ہو جاتے۔
हाशिम ने इंतहाई नरम और धीमे लहजे में फ़रीहा को कंधों से पकड़कर सीधा खड़ा किया और उसे सख्ती की बजाय इंतहाई बुर्दवारी से हकीकत समझाने लगा। आप मुझसे बदला ले सकते थे। आप मीडिया के सामने सच बोल सकते थे, लेकिन आपने उस बेवा औरत और उसके बच्चे की खातिर इतनी बड़ी बदनामी अपने सर ले ली। आप वाक़ई बहुत अजीम हैं। फ़रीहा ने हाशिम की आंखों में देखते हुए कहा, जिसमें अब असद की पैदा की गई नफ़रत की जगह बेपनाह अकीदत और गहरा पछतावा था। मैं अपने दोस्त की फैमिली की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ फ़रीहा, और तुम्हारे इल्ज़ामात की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। इसलिए मैं तुम्हें खामोश करवाना चाहता था, ताकि तुम बाहर जाकर उनके लिए कोई नया मसला खड़ा न कर दो। हाशिम ने गहरा सांस लिया और फ़रीहा को उसे ज़बरदस्ती अगवा करने की असल और सच्ची वजह बताई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून और ठहराव था। आपने मुझे कैद करके मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि मुझे मेरे गुनाहों की सही सज़ा दी है। मैंने आपके खिलाफ जो भी बकवास की वो कतई तौर पर नाकाबिले माफ़ी है। फ़रीहा के आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और उसका दिल शिद्दत से दुख रहा था कि उसने एक बेगुनाह को कितनी बड़ी अजियत दी है। मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहता था लिटिल गर्ल। मैं सिर्फ तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम अंदर से एक सच्ची लड़की हो, जिसे उसके भाई ने गुमराह कर दिया था। हाशिम ने पहली बार फ़रीहा को इतने प्यार और शफ़क़त भरे अंदाज में मुखातिब किया, और उसके चेहरे से पहले वाली तमाम तर सख्ती और परेशानी के तासुरात गायब होने लगे। जिस तरह मैंने आपकी इज़्ज़त ख़राब की है, अब वो इज़्ज़त मैं खुद पूरी दुनिया के सामने बहाल करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है हाशिम सिकंदर। अब मैं खामोश नहीं बैठूँगी। फ़रीहा ने अचानक अपने आंसू साफ़ किए और उसकी आंखों में निदामत की जगह एक नया और इंतहाई मज़बूत अज़्म जाग उठा। उसने अपने इरादे को चट्टान की तरह मज़बूत कर लिया। तुम्हें अब मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ़रीहा। मैं सब कुछ खुद सँभाल लूँगा। तुम्हारा सौतेला भाई बेहद ख़तरनाक हो सकता है। वो अपनी जान बचाने के लिए तुम पर भी हमला करवा सकता है। हाशिम ने फ़ौरन उसे रोकने की कोशिश की। उसके लहजे में फ़रीहा के लिए एक वाज़ेह फ़िक्र और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नुमायाँ था। वो उसे किसी ख़तरे में नहीं डालना चाहता था। नहीं हाशिम, अब आप मुझे किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते। ये मेरी गलती थी और मैं ही इसका पूरा कफ़ारा अदा करूँगी। असद को उसके किए की सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। फ़रीहा ने इंतहाई पुरएतमाद और हतमी अंदाज में हाशिम की बात को काटते हुए जवाब दिया। वो अब किसी भी डर या खौफ की परवाह करने वाली नहीं थी। असद एक मुजरिम है, और वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी नई मुसीबत में पड़ो और तुम्हारी जान को कोई ख़तरा लाहक हो। हाशिम ने फ़रीहा के हाथ से यूएसबी लेने की कोशिश की, और उसे इंतहाई नरमी और समझाने वाले अंदाज में उस ख़तरनाक रास्ते से हटाने की कोशिश की। मैं एक नडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ हाशिम। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ख़तरात का सामना किया है, और अब जब मुझे सच्चाई का इल्म हो चुका है तो मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। फ़रीहा ने यूएसबी को अपनी मुट्ठी में और भी मजबूती से दबा लिया और हाशिम को पूरे यकीन के साथ अपनी पेशेवराना सलाहियतों की यकीन दहानी करवाई। तुम जानती हो कि इसका मतलब क्या है? तुम अपने ही सगे ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही हो। लोग तुम पर भी उंगलियां उठाएंगे कि तुमने अपने ही भाई को जेल भिजवा दिया। हाशिम ने फ़रीहा की हिम्मत को जांचते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में उसे आने वाली मौशरती दबाव और हालात से खबरदार किया, ताकि वो कोई जज्बाती फैसला ना करे। मेरे लिए हक और सच से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है हाशिम। जिस भाई ने मुझे और आपको इतना भयानक धोखा दिया, मैं उसे ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो मेरा कोई नहीं लगता। फ़रीहा की आवाज़ में एक फौलाद जैसी मजबूती थी, और उसका चेहरा उसके इरादे की पुख्तगी की गवाही दे रहा था। उसने हर रिश्ते से बालातर होकर सच का साथ देने का फैसला कर लिया था। ठीक है फ़रीहा, अगर तुम वाकई यही चाहती हो और तुम्हारा इरादा इतना ही पुख्ता है, तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं साय की तरह हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा। हाशिम ने फ़रीहा की बेमिसाल बहादुरी और सच्चाई से मुतासिर होकर हार मान ली, और उसकी आंखों में फ़रीहा के लिए गहरी और सच्ची इज्जत पैदा हो गई। मुझे आपकी मदद दरकार होगी हाशिम। मुझे कल ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है। मुझे वो तमाम सहाफ़ी उसी होटल में चाहिए जहाँ मैंने आप पर वो झूठा इल्ज़ाम लगाया था। फ़रीहा ने हाशिम की तरफ देखते हुए अपना अगला लाया अमल इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में बयान किया, और उसकी आवाज़ में एक प्रोफेशनल सहाफ़ी की ज़बरदस्त झलक वापस आ चुकी थी। तुम्हें जो भी चाहिए वो कल सुबह तक तैयार होगा। तुम अपने दोस्तों को बुला लो, बाकी तमाम इंतज़ामात मेरी सिक्योरिटी टीम खुद कर लेगी। तुम बस अपने सबूतों पर ध्यान दो। हाशिम ने फ़रीहा को हर किस्म की मदद की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई, और अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो अपनी पीआर और सिक्योरिटी टीम को फौरी हदायत दे सके। आपका बहुत शुक्रिया हाशिम।
آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ میری بھلائی اور سچائی کو سامنے لانے کے لیے تھا۔ میں ساری زندگی آپ کی اس عظیم سوچ کے احسان مند رہوں گی۔ فریحہ نے ہاشم کی طرف انتہائی شکر گزار اور عقیدت بھری نظروں سے دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے دل سے ہاشم کا سارا خوف نکل چکا تھا۔ احسان مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے فریحہ۔ تم نے اپنی غلطی تسلیم کر کے سچ کا سامنا کرنے کی ہمت دکھائی ہے، اور یہ جرأت ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہاشم نے ہلکی سی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ فریحہ کی تعریف کی اور اس کا دل فریحہ کی اس ایمانداری پر ایک عجیب سی خوشی اور سکون سے بھر گئے۔ دونوں کے درمیان موجود وہ برف کی اونچی دیوار جو غلط فہمیوں اور عزت کی مکاری کی وجہ سے بنی تھی، اب مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ فریحہ ہاشم کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے نکلی تھی، لیکن اسے اس کے اندر کا وہ عظیم انسان مل گیا تھا جس نے بغیر کسی غرض اور لالچ کے ایک بے بس خاندان کی زندگیاں بچائی تھیں۔ اب فریحہ کا ایک ہی اور سب سے بڑا مقصد تھا کہ وہ اسد کا مکروہ اور اصل چہرہ دنیا کو دکھائے اور ہاشم پر لگائے گئے تمام بے بنیاد داغ اپنے ہاتھوں سے دھو ڈالے۔ اگلا دن ان دونوں کی زندگی اور ان کے رشتے کا ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن دن ثابت ہونے والا تھا۔ اگلے دن کا سورج ایک نئی سچائی اور ایک بڑے طوفان کی نوید لے کر طلوع ہوا تھا۔ فریحہ نے رات بھر جا کر تمام ثبوتوں کو ترتیب دیا تھا اور اپنے تمام پرانے صحافی دوستوں اور بڑے نیوز چینلز کو اسی ہوٹل میں مدعو کیا تھا جہاں اس نے چند دن پہلے ہاشم کی کردار کشی کی تھی۔ ہوٹل کا حال کیمروں اور صحافیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کو بے صبری سے فریحہ زبان کا انتظار تھا، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے انکشاف کا دعویٰ کیا تھا۔ فریحہ انتہائی پروقار انداز اور مکمل اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی ڈائس پر آئی اور مائک کو اپنے قریب کیا۔ میں نے آپ سب کو یہاں ایک انتہائی اہم سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے بلایا ہے، اور آج میں اپنے ہی لگائے گئے الزامات کو واپس لینے آئی ہوں۔ فریحہ کی آواز پورے حال میں گونجی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور عزم نمایاں تھا۔ مس فریحہ، کیا آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے یا مسٹر ہاشم سکندر نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا بیان بدل رہی ہیں؟ ایک سینئر صحافی نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر قدرے حیرت اور تجسس بھرے لہجے میں سیدھا سوال کیا۔ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں نے ہاشم سکندر پر جو بھی الزامات لگائے تھے وہ 100% جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ فریحہ نے پوری طاقت اور سچائی کے ساتھ مائک پر جواب دیا، اور اس کی آنکھوں میں ندامت اور بہادری دونوں بیک وقت جھلک رہے تھے۔ فریحہ نے اپنے پیچھے لگی بڑی سکرین کی طرف اشارہ کیا اور سکرین پر اس کے ستیلے بھائی اسد کی ای میلز، آڈر رپورٹس اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات چلنے لگے۔ کیمروں کا رخ سکرین کی طرف ہو گیا۔ یہ میرا ستیلا بھائی اسد ہے، جس نے ہاشم سکندر کی کمپنی کے فنڈز میں کروڑوں کا غبن کیا اور ان کا اہم ترین ڈیٹا حریف کمپنی کو بھاری رقم کے عوض بیچ دیا۔ فریحہ نے سکرین پر چلتے ثبوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تلخ اور دکھ بھرے انداز میں اپنے ہی خون کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس نے اپنی چوری چھپانے کے لیے مجھے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا اور ایک انتہائی عظیم اور ایماندار شخص کو ظالم اور عیاش بنا کر پیش کیا۔ میں اس کی اس سازش میں بالکل لاعلم تھی۔ فریحہ کی آواز میں ایک واضح کرب تھا، لیکن اس نے انتہائی بہادری سے اپنی غلطی بھی تسلیم کی اور ہاشم کو مکمل طور پر بے گناہ ثابت کیا۔ ہاشم سکندر ایک عظیم انسان ہے جس نے ایک بیوہ اور یتیم بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا اور میڈیا کے سامنے خاموش رہ کر انہیں تحفظ فراہم کیا۔ فریحہ نے پریس کانفرنس کا اختتام کرتے ہاشم کے لیے اپنے دل میں موجود بے پناہ عزت اور عقیدت کا برملا اظہار کیا، جس پر پورا ہال خاموش ہو گیا۔ پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی ہال میں ایک بھون چال آ گیا۔ خبریں جنگل کی آگ کی طرح ہر نیوز چینل پر پھیل گئی۔ پولیس کی ایک بھاری نفری نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فریحہ کے ستیلے بھائی اسد کو اس کے دفتر سے گرفتار کر لیا اور اس کے لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیے۔ دوسری طرف ہاشم سکندر کی کمپنی کے شیئرز جو پچھلے چند دنوں سے مسلسل گر رہے تھے، وہ سچائی سامنے آتے ہی دوبارہ آسمان کو چھونے لگے۔ فریحہ خاموشی سے ہوٹل سے نکلی اور کسی صحافی کے سوال کا مزید جواب دیے بغیر سیدھا اسمارٹ ہاؤس واپس آ گئی۔ گھر میں مکمل سکوت طاری تھا۔ فریحہ سیدھے اپنے کمرے میں گئی اور اس نے الماری سے اپنا سامان نکال کر پیک کرنا شروع کر دیا۔ میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے ہاشم کی کھوئی ہوئی عزت بحال کر دی ہے۔ اب میرا اس گھر میں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ فریحہ نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے انتہائی اداس اور بوجھل لہجے میں خود سے کہا اور ایک لمبی سانس لی۔ میں جانتی ہوں کہ ہاشم میں مجھ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اس رشتے کی بنیاد اغوا اور زبردستی پر رکھی گئی تھی،
اور ایسے بنیاد پر کوئی رشتہ ساری زندگی قائم نہیں رہ سکتا۔ فریحہ نے بیگ کی زپ بند کی اور اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے ایک حتمی اور مشکل فیصلہ کیا۔ وہ مزید یہاں بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ فریحہ اپنا سفری بیگ ہاتھ میں پکڑے کمرے سے نکلی اور بھاری قدموں کے ساتھ مین دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دل ہی دل میں ہاشم سے آخری بار ملنے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ الوداع کہنا ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بغیر ملے نکلنا چاہتی تھی۔ جیسے وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچی، ایک ہلکی سی بیپ کی آواز آئی اور اسمارٹ لاک نے مین دروازے کو مکمل طور پر لاک کر دیا۔ فریحہ حیرت سے پیچھے ہٹی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو ہاشم سیڑھیوں کے بالکل درمیان میں کھڑا اسے گہری اور پرسکون نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ ہاشم، مجھے جانے دیں، میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں اور میں اب آپ کو مزید تنگ نہیں کروں گی۔ میری منزل اب یہاں نہیں ہے۔ فریحہ نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی الجھن اور اداسی بھرے لہجے میں التجا کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاشم آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر فریحہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں فریحہ کے لیے بے پناہ ستائش اور ایک نرمی تھی۔ تم نے میرے لیے اپنے سگے بھائی کو جیل بھجوا دیا فریحہ۔ تم واقعتاً ایک بہت بہادر، سچی اور نڈر لڑکی ہو۔ ہاشم نے انتہائی نرم اور دل نشین آواز میں فریحہ کی جرأت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فخر تھا۔ میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا ہے ہاشم۔ آپ مجھ پر جو احسانات کر چکے ہیں، یہ سچائی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ فریحہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں، کیونکہ ہاشم کی گہری نگاہیں اس کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر رہی تھیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان چند دنوں میں نے تمہاری سچائی اور نڈر پن سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تم نے مجھے اپنی سچائی سے حیران کر دیا ہے۔ ہاشم نے انتہائی سچائی اور احترام سے فریحہ کے کردار کی مضبوطی کا اعتراف کیا اور اس کے قریب تر ہو گیا۔ فریحہ نے اپنا بیگ دوبارہ سختی سے تھام لیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خود کو مزید کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، لیکن کہیں وہ رکنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اب یہ سب باتیں بے معنی ہیں۔ ہاشم، ہمارا نکاح ایک مجبوری اور زبردستی کا نتیجہ تھا، اس لیے میرا یہاں سے جانا ہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں نئے سرے سے شروع کر سکیں۔ فریحہ نے اپنے جذبات کو بمشکل چھپاتے انتہائی سنجیدہ اور دکھ بھرے لہجے میں کہا اور نگاہیں چرا لیں۔ میں تمہیں اس طرح تنہا نہیں جانے دے سکتا فریحہ۔ تم میری بیوی ہو اور میرا سب سے بڑا مان ہو۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر فریحہ کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور اسے زمین پر رکھتے ہوئے انتہائی پرعزم اور فیصلہ کن انداز میں کہا، لیکن آپ نے خود کہا تھا کہ یہ نکاح صرف مجھے خاموش کروانے کے لیے تھا، پھر اب یہ قید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ فریحہ نے حیران ہو کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور سوال موجود تھا۔ وہ قید تھی فریحہ، لیکن اب میں اس رشتے کو دل سے قبول کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اب تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے انتہائی محبت اور نرمی سے فریحہ کی الجھن کو دور کرتے ہوئے اپنے دل کا حال پوری سچائی سے بیان کر دیا۔ فریحہ ہاشم کی یہ سچی اور محبت بھری باتیں سن کر حیران اور خوشی سے رونے لگی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ اس قدر خوبصورت موڑ لے گا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار ہیرے کی انگوٹھی نکالی جو حال کی مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے ہاشم؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ فریحہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی حیرت اور خوشی سے انگوٹھی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاشم نے نہایت نرمی سے فریحہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہیرے کی وہ قیمتی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ پچھلی بار نکاح زبردستی ہوا تھا اور دھمکی سے ہوا تھا، لیکن اب یہ انگوٹھی میری طرف سے ایک سچی اور محبت بھری پیشکش ہے۔ میری زندگی میں خوش آمدید مسز ہاشم سکندر۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے انتہائی رومانوی اور پرخلوص لہجے میں اپنی محبت کا باقاعدہ اعلان کیا اور فریحہ کے ہاتھ کو چوما۔ مجھے آپ کی یہ پیشکش تہہ دل سے قبول ہے ہاشم سکندر۔ آپ نے مجھے دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی بنا دیا ہے۔ فریحہ نے خوشی سے اسبات میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے تشکر اور سچی محبت کے آنسو چھلک پڑے۔ فریحہ نے اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر ہاشم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہاشم نے بھی اسے اپنے بازوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ ان کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں، نفرتیں اور دوریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ ایک زبردستی اور انتقام کے جذبے سے شروع ہونے والی شادی ایک خوبصورت اور سچی محبت کی شادی میں تبدیل ہو چکی تھی۔
स्मार्ट हाउस की जदीद दीवारें आज तो सच्चे दिलों के मिलने की गवाह बन चुकी थी। ख़त्म शुद। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।